اللہ والصلاۃ والسلام۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں مختصراً وقت میں دو چیزیں سمجھانا چاہوں گا۔ اس وقت ایک مادی دور کے اندر ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس کے بدلے مجھے ملے گا کیا؟ یہ ایک بنیادی سا سوال ہے۔ ہم کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی کسی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا ہے تو ڈگری، سرٹیفکیٹ، اور پھر لاسٹ میں وہی سوال کہ یہ ڈگری لے کے ملے گا کیا؟ کون سی فیلڈ میں، کون سی ڈومین میں جا کے کام کروں گا اور کتنی سیلری ہوگی؟ ہر چیز جو ہے نا وہ فائدے کے عوض کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک سوال کا جواب ہے، اور سوال کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو سادہ سا جواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اس لیے کرتے ہیں۔ دوسرا، جو اس کے بدلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ملے گا کیا، آخرت میں جو ملے گا سو ملے گا۔ دنیاوی حوالے سے یہ عبادت کیوں ضروری ہے، میں یہ تھوڑے سے مختصر سے وقت میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی جسم کو بڑا اسٹڈی کیا، پڑھا ہے۔ وہ ایک حکیم اور ایک ڈاکٹر بھی ہیں، اپنے وقت کے بڑے طبیب ہیں۔ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتک بالباطل۔ یہ جو انسانی جسم ہے نا، اس میں ہر ایک جگہ پر ایک پرزہ ایک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اگر اس کو اس کام میں نہیں نہ لگائیں گے اور صحیح کاموں میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کاموں میں نہیں لگائیں گے تو وہ غلط کاموں میں استعمال ہوں گے۔ یہ ایک انسانی جسم کی ایک بناوٹ ہے، کریشن ہی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات فرض کی ہیں وہ کئی ایک مقاصد کے لیے فرض کی ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، تو کیسے روکتی ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ اس کے سامنے آ کر نماز کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھائی نہیں، آگے جانا نہیں ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کا ہارڈ ویئر، یہ جو اوپر ہے نا ہمارا جسم، یہ سب کا سیم ہوتا ہے، مسلمان کا، کافر کا، منافق کا، سب کا سیم ہوتا ہے، سب کے ہاتھ ہیں، کان ہے، ناک ہے۔ ایک ہوتا ہے اندر انسان کا سافٹ ویئر جس کو روح کہتے ہیں۔ یہ جو انسان کی روح ہے نا، کچھ چیزیں انسان کی روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس کے دل کے ساتھ، اندر اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ حیا ہے، اسی طریقے سے تقوی ہے، پرہیزگاری، توکل، یہ ساری چیزیں اندر تعلق رکھتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر حسد، کینہ، بغض اور کفر اور شرک اور نفاق، یہ ساری چیزیں بھی ادھر ہی ہوتی ہیں۔ اب ہم میں سے کئی لوگ اس طرح کے ہیں جن کی روحیں یا تو بیمار ہیں، اور کئی لوگوں کی روحیں فوت ہو چکی ہیں۔ روح سے مراد میں ایمان اور روح، اس ڈیفینیشن میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ یہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو عبادات ہے نا اس کا زیادہ فوکس ہمارے اندر کی روح پہ ہوتا ہے۔ جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بلکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں خادم لینے کے لیے، فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ خادم آئے ہیں، عطا کر دیں، دے دیں ہمیں بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، شام کو جب واپس آتے ہیں جاتے ہیں تو انہیں خادم کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولا ادلکما علی خیر من خادم، کیا تمہیں خادم سے ایک بہترین چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بھی اچھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رات کو سوتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کر کے سویا کریں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ خیر لکما من خادم، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اس کی شرح میں بھی علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، جس طرح حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، مانگا انہوں نے کیا تھا؟ خادم، اور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اذکار۔ تو جسمانی تھکاوٹ جس میں ایک خادم نے معاون بننا تھا، اس میں بھی ذکر اور اذکار معاون بنے۔ جسمانی تھکاوٹ جو ہے وہ اس سے ختم ہو رہی۔ تو عبادات جسمانی طور پر بھی کام کرتی ہیں لیکن زیادہ کام کرتی ہیں روحانی طور پر۔ آپ نے ابھی روزے رکھے، روزے کا ایک مقصد کیا ہم نے سیکھا تھا کہ تقوی ہے۔ تقوی بھی یہاں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تقوی ہاں ہونا، تقوی بھی ادھر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی عبادات بھی وہ انسان کی روح کو مضبوط کرتی ہیں۔ آج یہ جو مسائل ہیں نا ہمارے نوجوانوں میں، ایگریشن کے مسائل ہیں، غصہ، بے صبری، کہیں پہ بھی جو ہے نا کسی
کسی کے بھی سامنے کچھ بھی بات کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات باپ کے سامنے کرنے والی ہے بھی کہ نہیں، یہ بات چاچو جی کے سامنے کرنے والی ہے کہ نہیں، یہ بات بزرگوں کے سامنے کرنے والی ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کرا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بے صبری کیوں ہے، یہ غصہ کیوں ہے، یہ اپنے نفس پہ، اپنے جسم پر، اپنی روح پہ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ دیا تھا، فرمایا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ یقیناً ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا سینہ بڑا تنگ ہو گیا ہے ان باتوں کی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں۔ لوگ تہمتیں لگاتے ہیں آپ پر، کبھی جادوگر، کاہن، مجنون، کبھی کچھ۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ باتیں کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ کا سینہ بڑا تنگ ہو گیا، برداشت نہیں ہو رہی اب باتیں، تو اپنے دل کو آپ نے مضبوط کیسے کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب آپ نے سبحان اللہ و بحمدی کا ذکر شروع کر دینا، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جانا۔ یعنی نماز آپ پڑھیں، اذکار شروع کر دیں، آپ کی روح جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ لوگوں کی بڑی سے بڑی باتیں اور توپوں کے رخ بھی اگر آپ کی طرف ہیں آپ اس کو برداشت کر جائیں گے۔ آج یہ بڑا ایک سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری نوجوان جو ہے، ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ، وہ بہت زیادہ عبادات کی طرف نہیں آ رہی کیونکہ انہیں یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں۔ آج کا بچہ سوال کرتا ہے نا، ابو جی میں نماز کیوں پڑھنے جاؤں؟ تو ہم یہ چیزیں سیکھیں، ان کو سکھائیں کہ بیٹا یہ اس وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری روح، اس کے بغیر ہمارا جسم چل ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں نا، انسان اس پر بڑی، میں نے جو ہے نا وہ تقریباً 6 مہینے سے میں اس موضوع پہ کام کر رہا ہوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کا جو حصہ جس کام کے لیے پیدا کیا نا، اس نے وہ کام کرنا ہے۔ آپ اس کو صحیح میں نہیں نہ لگائیں گے وہ غلط کام کرے گا۔ جیسے زبان ہے، اب زبان نے بات کرنی ہی کرنی ہے، اگر آپ اس سے اذکار نہیں نہ کریں گے، آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو گانا گانا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ اس سے کسی مجلس میں بیٹھ کے کسی کی اچھی بات نہیں نہ کر رہے ہوں گے تو غیبتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کی جو کوانٹٹی ہے نا بات کرنے کی، وہ اس نے اپنی پوری کرنی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی اس چیز کو جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کھانا پینا ہوتا ہے نا، انسان کو بھوک لگ رہی ہے، اگر اسے حلال چیز نہیں مل رہی تو کیا کرتا ہے؟ وہ حرام کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اگر انسان، اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو وہ کیا کرے گا؟ بیمار ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا اس کے جسم کو۔ اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی ہیں کہ جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، میں تو اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ یہ نماز جو ہے نا، یہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح اس کا کورس مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن، 5 دن، 7 دن، یا جتنے دن کا بھی کورس ہوتا ہے، بھائی یہ پورا کرنا ہے۔ اگر درمیان میں چھوڑ دو گے، وہ جراثیم دوبارہ ہیوی حملہ کریں گے، جو بالکل ختم نہیں نہ ہوتے دوائی پوری استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، وہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک نماز چھوٹ جائے نا تو انسان کئی دن پیچھے چلا جاتا ہے، اور اس کا جو اینٹی وائرس، یہ نماز اس کے اندر فحاشی برائی کو آنے سے روک رہی تھی، شیطان کے حملوں سے اس کو روکا ہوا تھا۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، جب بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ایک گرہ کھلتی ہے اس وقت جب بندہ صبح اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے۔ دوسری گرہ کھلتی ہے اس وقت جب بندہ وضو کرتا ہے۔ تیسری گرہ کھلتی ہے اس وقت جب بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ تینوں گرہ کھل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْس، یہ بندہ جو ہے نا پاکیزہ نفس والا ہو گیا، سارا دن بڑا بہترین حشاش بشاش۔ اور حدیث کے کیا الفاظ ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ نشاط اور حشاش بشاش ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو نا وہ جلدی سے کر لیتا، اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ایک بڑی آسانی سے وہ کام کر گزرتا ہے۔ لیکن اگر صبح اٹھ کے دعا ہی نہیں پڑھی، اذکار ہی نہیں کیا، وہ گرہ لگی رہی۔ وضو کر کے نماز ہی نہیں پڑھی، وہ گرہ لگی رہی۔ نماز پڑھنے والی گرہ بھی اگر نہیں پڑھی تو وہ لگی رہی۔ اب سارا دن کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، یہ بندہ جو ہے نا نفس کی خباثت والا ہو جاتا ہے، کسلان، سستی سے بھرا ہوا۔ آج یہی مسئلہ ہے، کل سے شروع کروں گا، کیا کہتے ہیں؟ بس کل سے میں جانا شروع کر ہی دینا، کل سے میں نے جم جانا ہے، کل سے پیپر کی تیاری شروع، کل سے نا یہ کام شروع۔ یہ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ روزانہ کل پہ کیوں جا رہے ہیں یہ؟ کبھی اس پہ غور کریں بیٹھ کے کہ بھائی ہم میں کمی کس چیز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری اس مشین کو جو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چلانے کا طریقہ بھی بنایا۔ جیسے موبائل فون ہے نا، اب کیا کہتی کمپنی؟ بھائی یہ آپ کا موبائل فون، اس کو پانی میں نہیں ڈالنا، اگر ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ کچھ کمپنیز کہتی ہیں یہ موبائل فون آپ اس کو اس طرح چارج کریں، اگر اس لیپ ٹاپ کو آپ اس طرح چارج نہیں کریں گے، آپ لگا رہنے دیتے ہیں چارجنگ پہ،
2 مہینے 4 مہینے میں آپ کی بیٹری خراب ہو جائے گی. آپ اس کو جب غلط استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. یہ جسم اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ کو پتہ ہے اس کو کیسے چلانا ہے. اگر ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلائیں گے تو میرے بھائی خراب ہو جائے گا. اور یہ ظاہری طور پر بھی نقصان ہوتے ہیں, پھر کبھی کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے, کبھی جو ہے نا وہ ہمیں خاندانی طور پہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے, گھر میں جھگڑے ہیں, اولادیں کہنا نہیں مان رہی, باقی معاملات سارے وہ خراب ہوئے ہیں, اور آخرت میں جو تباہی اور بربادی ہونی ہے وہ علیحدہ سے. تو اس وجہ سے بے شک اس چیز پر غور و فکر کر کے کہ بھائی میری کون کون سی چیزوں میں کمی ہے, اس کو جو ہے نا وہ نوٹ ڈاؤن کریں اور لکھیں, اور اس میں جو ہے نا وہ دوبارہ واپس آنے کی کوشش کریں. میں تو یہ اب اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا ہی اس لیے تھا کہ بھائی واپس اس چیز کی طرف آ جائیں جو 11 مہینے ہو گئی سستیاں سو ہو گئی, واپس آئیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, رمضان کے مسلمان وہ نکلے تھے, پوری مسجدیں بھری تھی, رمضان ختم ہوا, عید کی نماز, بلکہ عید والے دن فجر کی نماز پہ غائب ہو گئے. تو وہ کیا تبدیلی تو نہیں نہ آئی پھر. تو شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے, تو ہمیں بھی اپنا کام کرنا ہے اور اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور عبادت کو مضبوط کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.